اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر آپ سے گزارش ہے مرحوم حسن عسکری رضوی ابن حسین رضوی ملکہ بیگم بنت احمد نواب عسکر حسین نقوی ابن عنایت حسین نقوی سیدہ صالحہ سلطان بنت سید سلمان حسین رضوی اور اس خاندان کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک مریض ہیں کینسر کے، نام بھیجا تھا موبائل میں، موبائل دیکھنے کا تو میرے پاس وقت نہیں ہے. نظر حسین بخاری ایک اور ہیں، ان کا بھی نام بس نیت کر لیں، شامل کریں، جس کا بھی جو مریض ان کو شامل کریں، کیونکہ انہوں نے خاص طور پہ مجھے نام دیا تھا، وہ میرے موبائل میں رہ گیا، مجھے یاد نہیں. تو ان سب کے لیے دعا کریں پروردگار بحق بیماری کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ. اپنے بھی مریضوں کے لیے دعا کیجئے، کورونا کے مریضوں کے لیے بھی دعا کیجئے، جو وبا کے مریضوں سب کے لیے دعا کیجئے. ایک بار سب کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا. عزیزان محترم، ہم نے محور بنایا ہے، جیسا عرض کیا تھا آج چوتھا دن ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی کو، اس کا محور بنا کے ہم بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. قرآن مجید میں ذکر کیوں آیا؟ اسی لیے ذکر آیا تاکہ پہچان لیا جائے کہ جناب مریم کا مقام کیا ہے. ان کی عصمت، ان کی طہارت کی گواہی دی ہے قرآن نے. ایک سورہ ان کے نام ہے، اس کے علاوہ بھی جیسے میں سورہ آل عمران سے تلاوت کروں، سورہ آل عمران میں الگ ذکر ہے اور مقامات پہ الگ ذکر، لیکن ایک پورا سورہ ان کی عظمت کے اعتراف کے طور پہ بیان کیا گیا. اور یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ بے شک پروردگار عالم نے مرد کو ایک محافظ کی حیثیت سے خاتون پر، عورت پر برتری دی ہے. حفاظت کی، حفاظت سے رکھنے والی چیز ہے نا. باپ کی حیثیت میں محافظ دیا ہے، بھائی کی حیثیت میں محافظ دیا ہے، بیٹے کی حیثیت میں محافظ دیا ہے، پھر شوہر کی حیثیت سے محافظ ہے. دیکھیں بات سمجھنے کی ہوتی ہے، بات یہ نہیں کہ صاحب عورت کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، عورت کو ایسے کرتے ہیں یہ لوگ، عورت کو خاتم. ہاں ممکن ہے کوئی ملائیت ایسی ہو، خاص ملائیت، ٹپیکل ملائیت، جس کی نظر میں عورت کی حیثیت کیا ہے؟ ایک پیر کی جوتی ہے نا. کہتے ہیں ہم جوتی بدلتے ہیں. یہ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو نہ اسلام سے آگاہ ہیں نہ انسانیت سے آگاہ ہیں، نہ انہیں اسلام معلوم ہے نہ ہی انسانیت. یاد رکھیں کہ اگر فضیلت دی گئی ہے نا کس کو؟ مرد کو. الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں پر قوام دیا، یعنی برتری. کیا مطلب برتری دی ہے؟ اور جیسے ہر چیز جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے حفاظت کی محتاج ہوتی ہے نا، اس کی حفاظت کی جائے، اس کو بچایا جائے. جو بھی قیمتی چیز، یہاں سے عورت کی حیثیت بتائے گی، قیمت بتائے گی کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں یہ قیمتی چیز ہے. اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی حفاظت وہ کرے گا جو اس کے سب سے قریب برتر بنایا گیا. یعنی باپ، بھائی، یہ سب محافظ ہے نا، عورت کے سرپرست قرار دیا نا. باپ، بھائی، پھر بیٹا کتنا بڑا بازو بن جاتا ہے اپنی ماں کے لیے، ہے نا. وہ مرد حضرات جو خواتین پہ سختیاں کرتے ہیں، ایک مثل مشہور ہے کہ بیچاری انتظار کرتی ہے کہ کب میرے بچے جوان ہوں میرا ساتھ دیں. وہ میں لڑائی جھگڑے نہیں کرانا چاہ رہا گھروں میں، سمجھ گئے؟ میں بات بتا رہا ہوں. صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ خاتون گھر میں اپنے بچوں کو پہلے سے تربیت ایسی کرے کہ بیٹا بڑا ہو کے ابا کو پڑ جائیو گلے میں. ایسا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ مطلب یہ کہنے کا کہ نہیں، ایک ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے کہ بیچارہ اگر کوئی سخت مزاج ہوتے ہیں لوگ، وہ سختیاں کرتے ہیں. اب آج کل تو معاملات برابر ہی چل رہے ہیں، کون سختی کرے گا آج کل کی عورت پہ؟ بھائی میں تو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوں. صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر. وہ آپ سے باہر ہے. اب دیکھیے کیوں قوام دیا؟ کہتے ہیں نا کہ مرجعیت، مجتہد بن سکتی ہے خاتون، مرجعیت کے منصب پہ نہیں پہنچ سکتی. مرجعیت نہیں، کیوں؟ بہرحال
ایک حصہ تو کم رکھا ہے نا، کیونکہ مرد کے پہلو سے نکالا ہے. اس کا خمیر کہاں سے ہے؟ جناب آدم کے پہلو سے نکالا ہے نا جناب ہوا سلام اللہ علیہ کو. پہلے تو ایک کمی ہے نا. اب دیکھیں وہ کمی ظاہر ہوئی، جب اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے نکلتی ہے تو اپنے پیر پہ کلہڑی مار لیتی ہے. نکل رہی ہے اپنے حقوق کے لیے، اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑی. اسے معلوم نہیں کہ جدوجہد چلائی کیسے جاتی، کی کیسے جاتی ہے. ایسے ایسے نعرے وجود میں آئی کہ میں تو پریشان ہو گیا، یہاں سے کہوں گا تو مجھ پر ہی کیس نہ بن جائے. عجیب عجیب حلیے بنا کے. اور خدا کے بندو اپنا حلیہ دیکھو اور پھر ہمیں ثابت کرو کہ تم غلام ہو مرد کی. اگر تم مرد کی غلام ہوتی تو تم سڑکوں پہ نکلتی کیسے ایسے اچھلتی کودتی ہوئی. اور اس حلیوں میں، جس حلیوں میں تم آئی ہو سڑکوں پہ، اس حلیوں میں تمہیں نکلنے کون دیتا اگر تم مرد کی غلام. لگ تو ایسا رہا تھا کہ تمہارے پیچھے جو چند مرد کھڑے ہیں بیچارے تمہارے غلام ہیں یا تمہارے شوہر ہوں گے. وہ شوہر غلام میں کوئی ایسی عورتوں کے تو شوہر غلام ہو، غلام شوہر کوئی فرق نہیں پڑتا. تو سوال یہ ہے کہ جب اس حیثیت سے باہر نکلو گے تو کون سی آزادی بھائی؟ تمہارے حلیے بتا رہے ہیں کہ تم اتنی آزاد ہو گے، تمہیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی. کس کے لیے آزادی؟ کاہے کے لیے آزادی نا؟ سمجھ گیا؟ تو بس یہ آزادی کا نعرہ دیا جاتا ہے، مغرب سے دیا گیا نا. ان کے فلیگ، ان کے شعار یہ سب دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو جنس کی حیثیت سے بازار میں بیچا جائے. یہ جو عظمت کی نشانی ہے، یہ جو وقار کی نشانی ہے، جو مرد کی عزت کی دلیل ہے، مرد کی غیرت اور عزت کی دلیل ہے عورت، اس کو بازار میں لا کے رسوا کر دیا جائے. اس کو چیزیں بیچنے والی ایک اشیاء کے ذریعہ بنا لیا جائے، اس کے ذریعے سے چیزیں بیچی جائیں، اس کے ذریعے سے اپنا سامان بیچا جائے. اسے بڑے بڑے پروگراموں میں نمائش کے طور پہ لا کے رکھا جائے اور اس کے ذریعے سے ٹھیکے حاصل کیے جائے. معذرت کے ساتھ میں آپ کو سسٹم بتا رہا ہوں کیوں اللہ نے ایسا قانون بنایا. اس لیے بنایا کہ اس کے ذریعے ٹھیکے حاصل کیے جائیں، اس کے ذریعے سے مفادات حاصل کیے جائیں، اس کے ذریعے سے دولت حاصل کیے. تو اب یہ خود سمجھنا چاہیے نا اللہ کیا مقام دے رہا ہے. اللہ پردوں میں چھپا چھپا کے رکھ رہا ہے. خانہ کعبہ مرد ہے کہ عورت ہے؟ معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے. اچھا مرد عورت کو چھوڑ دیے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ نہیں. اس کے باوجود کیونکہ قیمتی چیز ہے نا، غلاف میں رکھا گیا، پردے میں رکھا گیا. جتنی قیمتی چیز ہوگی اسے بچا کے رکھا جاتا ہے کہیں ہاتھ لگنے سے میلی دیواریں نہ ہو جائیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. قرآن مجید کو غلاف میں رکھا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی نادانستگی میں بغیر طہارت کے اسے ہاتھ نہ لگا لے. سمجھ میں آگئی بات؟ اور جو مثالیں دیتے ہیں جانوروں کی، حیوانوں کی، تو میں یہی کہتا ہوں یا تو جانور بن جاؤ، جانوروں جیسے ہو جاؤ، پھر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں لباس کی. اور شہید مطہری نے بڑا اچھا جملہ، تاریخی جملہ کہا تھا نا کہ اگر بے لباس ہونا یا کم لباس ہونا متمدن ہونے کی دلیل ہے تو پھر جانور سب سے زیادہ متمدن ہے. متمدن یعنی مہذب، بچوں کو سمجھانے کے لیے. بچوں کی اردو بھی تو ماشاءاللہ ان کا ہو گئی ہے. تو اگر یہ کم لباس ہونا یا بے لباس ہونا مہذب ہونے کی، سویلائزڈ ہونے کی دلیل ہے تو بھئی جانور سب سے زیادہ مہذب ہے. جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا رہتا ہے، وہ ویسے ہی مر جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو وہاں شرم حیا رشتے ہیں نہیں ہے نا جانوروں میں، انسانوں میں ہیں سارے رشتے. اس لیے اللہ نے کچھ رشتوں کو پاکیزہ بنایا اور اللہ خود ان کی حفاظت بھی کرتا ہے. جیسے جناب مریم سلام اللہ علیہ پہ جب پورا معاشرہ حملہ آور ہوا تو دفاع میں کون؟ خود مشیت آ گئی. خود مشیت دفاع کریے نا. پروردگار عالم مشیت خود دفاع کریے آیت کی صورت میں. نہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہمیں اس کردار کو معاذ اللہ داغدار نہیں ہونے دیں گے. یہ میرا جملہ ہے کہ داغدار نہیں ہونے دیں گے. تو بچایا. تو یاد رکھیں اگر پروردگار وقار دے رہا ہے عورت کو، عزت دے رہا ہے، عظمت، وہ کس میں ہے؟ وہ اسی حلیے میں ہے، اسی انداز کو اختیار کرنے میں جو اللہ نے، جو خالق ہے اس نے مقرر کیا. جو چیز کا خالق ہوتا ہے اس کا حق ہے اس کے لیے حدوں کا تعین کرنا یا دوسرے کا حق ہے. ایک چیز ایجاد آپ کریں اور میں کھڑا ہو جاؤں نہیں اس کی حدود کا تعین میں کروں گا. بھائی کہیں گے بھائی بنایا میں نے، میں جانتا ہوں اس کے کل پرزوں کو، آپ کیا جانیں؟ ایسی ہے نا. کوئی بھی چیز لے لیں، کوئی بھی ایجاد لے لیں تو جو بناتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے کیا ہے. اس کے لیے تربیت کے لیے لوگوں کو اپرینٹسشپ جس کو کہتے ہیں وہ رکھتا ہے. بھائی تیار کر کے پھر لوگوں کو بھیجتا ہے جاؤ بھائی اس چیز کو خراب ہو جائے تو یہ کرنا، یہ خراب ہو جائے تو یہ کرنا، یہ خراب ہو جائے تو ایسے ہے نا. تو بنانے والا کون ہے؟ بنانے والی ذات ہے اللہ کی. اب یہ کہنا کہ وہ پہلے زمانے میں 1400 سال پہلے یہ تھا آج یہ ہو گیا، ارے زمانہ بدلتا ہے. اسلام نے کب ترقی سے روکا ہے قرآن نے. کہاں روکا ہے ترقی اور چیز ہے اور حدود سے باہر ہونا اور چیز ہے. ترقی کو کس نے روکا؟ اسلامی جمہوریہ میں کون سا محکمہ ایسا بتا دیجئے جہاں خواتین کام نہیں کر رہی؟
آپ بینکوں میں چلے جائیے، ایئرپورٹ پہ چلے جائیے، ریلوے اسٹیشن، ہر جگہ کام کریے نا بھائی، روکا۔ اب آپ کا یہ کہنا تو بیکار ہو گیا نا کہ جناب اسلام عورت کو ترقی سے روک رہا ہے۔ کہاں ترقی سے روک رہا ہے بھائی؟ وہاں ساری وزارتوں میں، اسمبلی میں، یہاں پہ سب بیٹھی ہوئی ہیں، سب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، کام کر رہی ہیں، ادارے چلا رہی ہیں پورے، لیکن حجاب میں۔ کس میں؟ حجاب کے ساتھ، چادروں میں، اسکارف میں۔ اسکارف والی بچی کا کیا دماغ بند ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ترقی کر رہی ہے، وہ زیادہ پڑھی لکھی، کہاں تک پہنچ گئی وہ قوم کہ دنیا کے سامنے سر اٹھا کے کھڑے ہیں، دنیا کے سامنے طرح کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں۔ اب 2-4 ساتھی ملے ان کو، ورنہ اتنے 40 سالوں سے تو اکیلے کھڑے تھے نا میدان میں۔ کیوں؟ اسی اعتماد کے ساتھ کھڑے تھے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بس جناب مریم سلام اللہ علیہ کی عظمت کا ذکر کر کے یہ بتایا، یہاں تک پہنچا دیا، منزلت کو، خاتون کی منزلت کو یہاں تک پہنچایا کہ ہم نے دیکھو یہ مقام دیا ہے کہ ہمارا پیغمبر بھی اس کے لیے دعا کرے گا، مہربان بن کر رہے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ اپنی والدہ کے لیے مہربان بن کے رہنا۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ سے کہ معصوم جب منصب پر فائز ہوتا ہے اس کی والدہ دنیا میں نہیں ہوتی، لیکن استثناءات، کیونکہ آپ تو گہوارے میں نبی تھے نا، اعلان کرتے ہوئے آئے تھے نا، رحم مادر سے آئے تھے تو گہوارے میں اعلان کر دیا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں عظمت بتائی گئی، مقام بتایا گیا۔ باپ کے قدموں کے نیچے جنت نہیں رکھی گئی، کس کے قدموں کے نیچے رکھی گئی؟ اللہ کی بندی ہو، حسین کے چاہنے والی ہو، فاطمہ، زینب، ام کلثوم کی پیروکار ہو۔ اس بات کو تو سمجھو کہ تمہیں عزت کتنی دے رہا ہے اللہ، اور اللہ کا رسول کتنی عزت دے رہا ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے، باپ کے نہیں۔ اور شرعی حکم کیا بتائے؟ دیکھیے ماں کے مقام، ماں عورت ہے مرد ہے؟ عورت ہے نا بھائی۔ اب دیکھیے ماں کا مقام کیا، خبردار اگر کوئی ایسا امر درپیش ہو کہ باپ کوئی اور حکم دے رہا ہو، ماں کوئی اور حکم دے رہی، تو اگر واجبات کا مسئلہ ہے تو پھر واجب کو دیکھنا کہ واجب کون ہے کر رہا ہے۔ واجب کا، اگر کسی واجب کام کا حکم باپ دے رہا ہے ماں نہیں دے رہی تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی حکم تو خبردار ماں کا دل رکھنا، ماں کی بات مان لینا۔ جنم دیتی ہے نا، جنم دیتی، تو ماں کی محبت کو ہم اکثر لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ذل سبحانی ہے، بادشاہ نہیں ہے ذل سبحانی، حاکم نہیں ہے جہاں پناہ، اس کو کہتے ہیں نا ذل الہی، اللہ کا سایہ، ذل سبحانی، جہاں پناہ۔ یہ سارے ملائیت جو آج پتہ کیا کیا باتیں کریں، میں ان کی ساری پرانی کتابیں پڑھتا ہوں، بادشاہوں کو ذل سبحانی لکھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پناہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دو کو میں نے بھیجا بھی، میں نے کہا اپنے اس مولوی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، یہ مشرک ہے یا مسلمان؟ یہ ایک بادشاہ کو ذل الہی لکھ رہا ہے، اللہ کا سایہ۔ جواب نہیں تھا، مجازن کہتے تھے نا، لیکن ہاں اگر کسی کو کہنے کا حق ہے زمین میں ذل الہی تو وہ ماں کا وجود ہے۔ کس کا وجود ہے؟ ماں کا وجود۔ یعنی اس میں جو محبت بے لوث، استثناءات و قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان کی باتیں نہیں کر رہا کہ وہ چند خواتین جو اپنے بچوں کو ذبح کر کے نہروں میں پھینک دیتی ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، لیکن ہم بات کریں اصول پر۔ اصول کیا ہے؟ جو محبت ماں کے دل میں، وہ کوئی اپنے کسی ہستی کی ایک دوسرے کے دل میں نہیں ہوتی، جو ماں کی محبت، ماں کے دل میں اپنے بچوں کی محبت ہوتی۔ اب اندازہ لگائیے، آپ کے یہ کلی قاعدہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ مقام جناب مریم سلام اللہ علیہ وہ جس کے قرآن گواہی دے، مقام فاطمہ الزہرا کیا ہے، کون ہے؟ ایک صلوات تو بھیج دیجئے محمد علیہ محمد، سردی لگ رہی ہے۔ جب اتنا میں تفصیل سے نام لیتا ہوں تو بھائی اتنا تو سیکھ لیا ہوگا 40 50 60 سال کی عمر میں کہ صلوات تو بھیج دیتے ہیں جب پورا نام لے رہا ہوں معصومہ کا۔ ایک اور صلوات عنایت فرمائیے محمد علیہ محمد۔ اب آئیے، حسن حسین کون ہے؟ جوانان جنت کے سردار، جنت کے مولا عارفان کون ہے؟ ساقی کوثر۔ مولا کائنات کون ہے؟ ساقی کوثر ہے، مالک کوثر ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اور یہ ساقی کوثر، اور جسے کوثر عطا ہوا ہے انا اعطیناک الکوثر، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ یہ آگے پنجتن آگے نا، مالک کوثر، ساقی کوثر، خود کوثر، اور حاصل کوثر حسن حسین۔ صلوات بھیجیے محمد محمد۔ حاصل کوثر یہ ہے مجموعہ، پورے کوثر کا مجموعہ آگے آپ کے سامنے، سب جمع ہو گئے۔ اب مجھے بتائیے کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں صلوات
جو میں نے عرض کیا تھا، پھر بات کو اب تفصیل کل آگے یعنی وہاں لے جا رہے ہیں جہاں کل ختم کیا تھا، وہاں سے بات کو آگے لے کے چلتے. کیا فرمایا تھا اپنی بیٹی کے لیے؟ فاطمہ تو ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں، عظمت یعنی مقام بتانے کے لیے کہ میری بیٹی کون ہے، میری ماں کا درجہ رکھتی ہے، میری ماں کا مقام رکھتی ہے. اب میں آگے کے لفظ پڑھنے کی جسارت نہیں کر رہا، نہ جرات کر سکتا ہوں، کیونکہ یہاں ایک معنوی ہے، معنوی ماں. ظاہر رحم و رحم مطہرہ، ارحام مطہرہ کا سلسلہ کہاں ہے حضور کا؟ جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا، صلوات ایک اور بھیجیے. وہ الگ، وہ ارحام مطہرہ کے، سمجھ گئے نا میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ ارحام مطہرہ کا سلسلہ ہے. لیکن یہاں صرف مقام عظمت فاطمہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول. احترام کرنا، جب میں اسے اپنی ماں کا درجہ دے رہا ہوں تو تم پر کیا واجب؟ ساقی کوثر مولا کائنات، حضور نے خود فرمایا نا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عالمین میں فاطمہ کا کوئی ہمسر ہی نہیں تھا. سمجھ گئے کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا فضیلت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی؟ یعنی علی کی تکمیل نہ ہوتی اگر فاطمہ نہ ہوتی. علی کی تکمیل کب ہوگی؟ علی کی تکمیل جب ہوگی جب سلسلہ امامت آگے بڑھے گا، سلسلہ ولایت آگے بڑھے گا. حسن حسین چوتھے پانچ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سلسلہ کہاں سے ملے گا؟ جب وہ ارحام مطہرہ اصلاب شامخہ آپس میں ملیں گے، جب ان کا ملاپ ہوگا. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ کون ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ؟ تکمیل امامت، تکمیل ولایت کرنے والی ذات ہے. اس لیے اب یہ ایک اور پہلو سے بتا رہے ہیں. پہلے حدیث قصہ اب دوسرے انداز میں آپ کو بتائی تھی، اب دوسرے انداز میں بتا رہے ہیں. اس لیے حدیث قصہ میں ایک وجہ یہ بھی ہے، یعنی اور بھی تھی جو میں بتا چکا ہوں پہلے کی مجالس میں گزشتہ سالوں کی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا کہ فاطمہ کے گرد حصار نہیں ہے رسالت، امامت اور ولایت کا، بلکہ فاطمہ معنوی طور پہ ان کے گرد حصار کا کام دے رہی ہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنو، یعنی فاطمہ نہ ہو تو تکمیل نہیں ہوتی. فاطمہ کے وجود کے ذریعے سے ایک حصار بن جائے گا کہ اس کے سوا کوئی نہیں، محمد کے سوا کوئی نہیں، علی کے سوا کوئی نہیں، حسن حسین کے سوا صلوات اللہ علیہم اجمعین. اچھا آپ دیکھیے آگے سننے والے ہماری تو تھوڑا سی گزارش کریں گے، تھوڑا سا آگے بڑھائیے. ادھر جگہ خاصی خالی اچھا نہیں لگا. بیٹا جوان آدمی بڑھ کے آگے آ جاؤ، سردی کی فکر نہ کرو، آگے آ جاؤ، آ جائیں. آپ میں سے اکثریت ویکسین لیے ہوئے ہیں نا، ویکسینیٹڈ، میں بھی ویکسینیٹڈ ہوں. آ جائیے، آگے آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. محمد و آل محمد صلوات اللہ انشاءاللہ. اور اب سے وہی دعا کرنے والی بات ہے کہ دعا کریں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. یہ نئے نئے صورتیں، چہرے بدل بدل کے جو آ رہا ہے کرونا، انشاءاللہ خدا اپنی مولا بحق محمد و آل محمد سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. لیکن وہ جو جہاں تک فاصلے کا ڈرامہ تھا وہ ختم ہو چکا، کیونکہ کل بھی میں نے تمام مساجد میں دیکھا کوئی، وہ تو خیر پہلے دن سے ہی نہیں کر رہے، وہاں کوئی ایس او پی نہیں ہے. اور ہمارے جلوسوں نے بھی بتا دیا کہ مجمع سے اگر لگنے والا ہوتا تو ہمارے کروڑوں کے اجتماعات ہو چکے محرم میں. ہوئے نہیں ہوئے؟ ہو چکے نا. ہم نے واقع بھی کیا، ہم نے چینلوں میں کیا. تو یہ وہ ایک نظریہ جو ہے نا وہ پوری دنیا میں ہی تقریباً ختم ہو گیا، اس لیے ساری دنیا میں وہ پابندیاں اٹھائی جائیں. لیکن پھر بھی آپ ماسک لگا رہے ہیں جو ویکسین ہے، بہت احتیاط، اچھی بات، احتیاطیں کرتے رہیں اپنی. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ صرف فاصلے کی وجہ سے فاصلے کا نہیں مل رہا. جو بغیر سارے فاصلوں کے سب ایسے کرتے رہے ان کو بھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. لیکن بہرحال آپ احتیاط کرتے رہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. دیکھیے آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، معصوم ہیں، ہے نا؟ یہی ہے نا، ہم بھی یہی کہیں گے، آپ بھی کہیں گے، معصوم ہے نا. لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یہ بتائیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا درس کہاں سے ملے گا؟ سیرت کہاں سے ملے گی بھائی؟ کہاں سے لائیں؟ معصومین سے لینا پڑے گا نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے اگر کسی معصوم کا ولد ہے بھائی وہ کہاں ہم کہاں. یہ کیا بات ہوئی وہ کہاں ہم کہاں؟ تو وہ جو کام انجام دے رہے کس کے لیے انجام دے رہے بھائی؟ سیرت کسے کہا جاتا ہے؟ سیرت وہی تو ہے کہ جو فعل وہ انجام دے رہے ہیں اس پر عمل کیا جائے، اس پر چلتے رہو جہاں تک ہو سکتا ہے، ان سب پہ عمل کرتے رہو جہاں تک ہو سکتا ہے. تو اب بتائیے کہ بچوں کی تربیت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں اہل بیت سے ملے گی نا. اب جب میں ایک جگہ تربیت کے حوالے سے کچھ واقعات بیان کرا تھا معصوم کونین کے کہ کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کری، تو لو صاحب وہ ہمارے جو ماشاءاللہ ایک طبقہ خاص، ان میں سے 2-4 آدمی آ گئے، یہ آپ نے کیا کہا؟ امام حسن تو پہلے سے امام ہے، امام حسین تو پہلے سے امام ہے.
ان کو کون سکھائے گا؟ میں نے کہا ہاں بھائی آپ زیادہ قابل ہو، اب جاؤ مسجد ممبر پہ بیٹھ جاؤ، یہ سب باتیں بتاؤ کہ کسی نے کچھ نہیں سکھایا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو کیسے سکھایا جائے گا تمہیں؟ اگر لکھ کے دے دیا جاتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پریکٹیکل کہاں سے لاتے؟ اللہ کے بندو جو کچھ بھی ہے نا وہ ظاہر ہم پر حجت ہے۔ کیا ہے؟ حجت۔ اچھا یہ بتائیے حضور جنگ بدر میں موجود تھے؟ تھوڑا سا 2-4 منٹ دے دیں، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے آپ کے لیے۔ جنگ بدر میں موجود تھے حضور مولا عارفان؟ لڑے تھے یا معجزہ دکھایا تھا؟ لڑے تھے نا بھائی۔ 72 کفار واصل جہنم ہوئے تقریباً، وہ 2-4 کم ادھر ادھر کر لے کوئی مسئلہ نہیں۔ آدھے مولا کائنات نے مارے تھے اکیلے، ہے نا؟ اور ایک ایک کرا مولا کے ہاتھوں جو مقتولین احسن المقال، یہیں پر کتاب ہے احسن المقال میں ایک ایک مقتول کا نام درج ہے۔ پورے 70 کا نام لکھا ہے لوگوں نے، جس نے 72 لکھے اس نے 72 نام لکھے، اور مولا کے ہاتھ جو مارے گئے 36 یا 37 ان میں سے ایک ایک کا نام تفصیل سے تب ہے۔ احسن المقال میں نے کتاب کا نام بھی لے دیا آپ کو، اس میں ہے جب اس کا جنگ بدر کا واقعہ سارے مقتولین کے نام، بلکہ میرے پاس وہ تاریخ اسلام ابراہیم آیتی کی ہے، اس میں بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے بلکہ مقتولین کے شجرے بھی لکھ دیے، ان کا حسب نسب بھی لکھ دیا، تو میرے پاس بھی ہے کتاب۔ تو میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے نا، ہر چیز کسیب ہو رہی ہے، ریکارڈ میں آ رہی ہے، ایک ایک کا نام لکھا ہے۔ لڑے ہیں نا، زخم لگائے بھی ہیں، زخم کھائے بھی ہیں۔ جنگ احد میں زخم لگے نا مولا کو، 37 زخم لگے۔ کتنے زخم لگے؟ 37، تیروں تلوار۔ لڑے ہیں نا بھائی، لڑے۔ اچھا جب قدم اکھڑ گئے تھے مسلمانوں کے تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہو گیا تھا؟ قدم اکھڑ گئے تھے۔ اس سے زیادہ نہ بات کیا کیجئے، مورخ پاگل ہے، مورخ لکھ دیتا ہے کہ فرار ہو گئے تھے، مورخ لکھ دیتا ہے بھاگ گئے تھے۔ بھائی ہم بڑے احترام سے کہہ رہے ہیں قدم اکھڑ گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے عقب نشینی اختیار کر لی تھی۔ ہم سے زیادہ محبت سے کون کہے گا؟ گالیاں دینی ہے، برا بھلا کہنا، اپنے مورخ کو کہے جس نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا، طبری نے لکھ دیا، ابن خلدون نے، وہ تو پڑھ لے پھر ہمارے منہ لگا کر بھائی، اس کو پڑھتا نہیں آگے ہمارے گلے پڑ جاتا ہے، یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا یہ کہہ دیا۔ جاؤ ان کو پکڑو جنہوں نے کہا کہ بھاگ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا منظر کشی کی کہ کیسے کیسے بھاگے۔ ہم نے نہیں کہا بھائی مانگو گے تو ہم دے دیں گے تمہیں، تمہاری کتابیں دے دیں گے کیا کیا لکھا ہے، کون کیسے بھاگا تھا، کون کیسے بھاگا تھا، کون کتنے دن بعد آیا تھا، کون کتنے دن تک راستہ ڈھونڈتا رہا تھا، ہمیں کیا معلوم، ہمیں نہیں پتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد بات واضح سی ہوگی۔ تو قدم تھوڑی دیر کے اکھڑ گئے تھے، تو بھائی حضور کوئی دعا کرتے معجزہ ہو جاتا نا، اگر دعا کرتے تو کیا نہیں ہوتا؟ مولا کائنات معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے؟ ہے نا صاحب اعجاز ہے نا صاحب اعجاز، کر سکتے تھے نا؟ نہیں، ظاہری طور پہ واقعہ ہوگا جیسے ہوگا، میدان میں لڑو گے تو فتح ملے گی، نہیں لڑو گے تو ہزیمت اٹھانی پڑے گی، ہے نا؟ نہیں لڑو گے تو ہزیمت اٹھانی، تو ہوا نا وہاں واقعہ، معجزہ تو نہیں ہوا کوئی۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، کر سکتے تھے نا، لیکن نہیں، ظاہری طور پہ واقعہ ہوگا۔ اسی طرح مولا کی جتنی بھی جنگیں ہیں ذہن میں لے آئیے، جمل، صفین، نہروان، سب لے آئے ذہن میں نہ، سب میں ظاہری طور پہ ہو رہا ہے نا واقعہ، ظاہر حجت ہے۔ ہاں جہاں امامت کا اثبات کرنا ہو، جہاں امامت کا اثبات کرنا ہو، وہاں معصوم اپنی امامت کا اثبات کرتا ہے اس قوت کے ذریعے سے، اس قوت ولایت کے ذریعے سے جو ولایت اللہ کی طرف سے اسے دی گئی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ وہ ولایت، وہ ولایت کے اختیارات، لیکن ہر جگہ تو استعمال نہیں کیے، ورنہ ہر کام معجزے سے ہو جاتا نا، ہر کام معجزے سے ہو جاتا، ہر آدمی کا ہر امام معجزے کی قوت رکھتا تھا۔ ارے بعض غیر معصوم شخصیات تھیں، ٹھیک ہے نہیں تھی، وہ دعا کرتی تھی اور کام ہو جاتا تھا، لیکن نہیں، ظاہر حجت ہے۔ اسی لیے اب تربیت کے لیے روایات کتنی بھی، پریکٹیکل کہاں سے لائیں گے؟ لہذا پریکٹیکل کر کے بتایا علی نے بھی اور فاطمہ نے بھی، سلام اللہ علیہما، صلوات بھیجیے۔ پریکٹیکل بتایا نا کہ سسٹم کیسے بنانا ہے، سسٹم کیسے چلانا ہے، اپنے خاندان کا بھی بتایا اور معاشرے کا بھی بتایا، حکمرانوں کو بھی بتایا، رعایا کو بھی بتایا، عمل کر کے بتایا نا۔ صرف معجزے سے تھوڑی کچھ ہوا۔ اچھا جو آنے والا آئے گا، فاطمہ کا لال آئے گا، وہ کیا کرے گا؟ جنگ ہوگی نا۔ یہ کس لیے لشکر جمع ہو رہے ہیں اس کے خلاف؟ اس کے مقابلے کے لیے لشکر جمع ہو رہے ہیں کہ نہیں جمع ہو رہے؟
سارے لشکر کیوں جنگ ہوگی بھائی؟ جیسے پہلے جنگیں ہوئی، جناب ابراہیم سے ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام سے، ہر نبی جناب داؤد سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ طالوت و جالوت کی ہوئی، اتنی جنگیں حضور کے ساتھ ہوئی، مولا کائنات کے ساتھ ہوئی، جنگیں ہوں گی نا بھائی، جنگیں ہوئی تھی نا، مرے بھی تھے، مارا بھی تھا، شہید بھی ہوئے، قتل بھی کیا تھا دوسروں کو، ایسا ہوا، وہی معرکہ ہوگا۔ اگر سب کچھ معجزے سے ہوتا تو امام غیبت میں کیوں چلا جاتا؟ عقل سے سوچے نا آپ، کیوں چلے گئے امام؟ کیوں؟ قلت انصار کی کمی، انصار کی کمی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اختیار، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اختیارات ہیں، ولایت کا اختیار ہے، سب اختیار، لیکن نہیں، جب تک تم تیار نہیں ہوگے تمہارے نصیب بدلنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے خلاصہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یعنی جب تک خود جد و جہد نہیں کرو گے، جب تک خود میدان میں نہیں نکلو گے، جب تک خود اٹھ کھڑے نہیں ہوگے تو کوئی تمہاری مدد کے لیے مشیت بھی تمہیں یوں ہی چھوڑ دے گی، جاؤ۔ اگر تم اپنی مدد کے لیے خود نہیں کھڑے ہوگے، اگر جد و جہد خود نہیں کرو گے، تو یہ تربیت کہاں سے ملے گی جد و جہد کی؟ وہیں سے ملے گی نا، انبیاء کے گھرانوں سے، رسولوں کے گھرانوں سے، اور معصومین کے گھرانوں سے۔ اب آئیے خواتین ہی کی بات ہو رہی نا، ذرا سا دو چار جملے ایک شفاعت کی نیت سے اور عرض کر دیں اور خوشنودی کا باعث ہو جائے گا۔ جناب ابراہیم کی دو زوجہ ہیں نا، ایک جناب سارہ سلام اللہ علیہ اور دوسری جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب دیکھیے، جناب سارہ مالکن، جناب حاجرہ کنیز، ایسے ہی ہے نا؟ سوشل اسٹیٹس کیا ہے جناب حاجرہ کا؟ کنیز، اور جناب سارہ کا شہزادی۔ یہی سمجھ لے نا، ہم تو یہ کہیں گے نا جتنا بڑا منصب ہوگا وہ دیں گے، ایسے ہی ہے۔ اچھا، دونوں عظیم خواتین، دونوں، ایک نے جناب ابراہیم کے ساتھ ہر قربانی دینا گوارا کی، جناب سارہ سلام اللہ علیہ ہے، ایسے ہے نا؟ ہر قربانی چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، مال و دولت کو، جہاں ابراہیم جائیں گے میں جاؤں گی، ہر قربانی دی، بکس میں بند ہونا گوارا کر لیا بھائی، صندوق میں بند ہو کے سفر کیا، لیکن ساتھ نہیں چھوڑا، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، جناب حاجرہ ہے کنیز، ظاہر مالک اور غلام، مالکن اور کنیز کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے نا، فرق صرف اتنا ہوا۔ اچھا، دونوں کو منصب بھی ملے، جناب سارہ سلام اللہ علیہ کے رحم میں احرام مطہرہ کا سلسلہ ہے نا، 70,000 انبیاء ملے، کتنے ملے؟ لگ بھگ، کم زیادہ کرنے کوئی حرج نہیں، لیکن محاورتاً یہی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کے 70,000 سے زیادہ انبیاء تھے۔ وہ سب کس کی نسل سے؟ جناب سارہ، اسحاق ہے نا بیٹے، بعد میں ملے تھے، پہلے اسماعیل ہو گئے تھے، بعد میں جناب اسحاق ملے، اسحاق سے پوری نسل چلی بنی اسرائیل کی، 70,000 انبیاء ملے۔ اور جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کو اولاد میں ایک ملا، اسماعیل، ایک نبی ملے نا، اسماعیل، اور پھر اس کے بعد ان کی ذریت میں آخر میں جا کے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے مشیت، یہ خواتین کے لیے ہے، آج کی یہ میں نظر کر رہا ہوں اپنی ماں بہنوں کے نام، کہ سنو، اللہ اور رسول نے تمہیں عزت اور مقام کیا دیا ہے۔ یہ ظالم دنیا ہے، ظالم تمہیں سبز باغ دکھا کے تم سے تمہارا وقار، عزت، عظمت اور معصومیت کو چھیننا چاہتی ہے، تمہارے مقام کو تباہ و برباد کر کے تمہیں بازار کی ایک جنس بنانا چاہتی ہے دنیا، تمہیں سامنے رکھ کے، تمہیں بے وقوف بنا کے اپنے مفادات حاصل کرتی رہی ہے، کرتی رہے گی۔ تمہارا مقام، تمہاری عزت، تمہاری عظمت وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ، جناب اسماعیل علیہ السلام اپنی جگہ، اب سنو عورت کو اللہ کیا عزت دے رہا ہے۔ جناب حاجرہ، جناب سارہ کا میں نے بتا دیا، ایک کو ملے 70,000 انبیاء اس کی قربانیوں کی بنا پر، اور جناب حاجرہ کے نصیب میں اسماعیل اور پھر آخری نبی۔ اور ائمہ کہاں گئے؟ وہ بھی جناب حاجرہ کے حصے میں آئے کہ نہیں آئے؟ علی کس کے حصے میں؟ حاجرہ کے حصے میں۔ فاطمہ کس کے حصے میں؟ حاجرہ کے حصے میں۔ 11 امام کس کے حصے میں؟ حاجرہ کے حصے میں۔ مہدی آخر الزماں کس کے حصے میں؟ حاجرہ کے حصے میں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ میں گوشے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں،
ان پہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب پڑھوں کوئی نیا پہلو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، کوئی نیا گوشہ نکال کے آپ کو پیش کر دیا جائے۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے گا۔ وہ جو سوکنوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے وہ ہو گیا تھا نا، ہو گیا تھا۔ حالانکہ جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، خود ہبا کیا تھا جناب حاجرہ، ان کی کنیز میں دی تھی۔ جو بادشاہ کا تفصیل واقعہ جس کا پڑھنے کا وقت نہیں، اس نے تو جناب حاجرہ جناب سارہ کو عطیہ کی تھی، وہ ہبا کی تھی، کنیز آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے میں دے رہا ہوں، ان کی خدمت کے لیے میں دے رہا ہوں۔ تو وہ کنیز تھی ان کی، لیکن ہبا کی تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہبا کر دی۔ آپ اس سے عقد کیجئے کچھ ہوگا، اللہ بہتر کرے گا۔ ہو گیا نا، اللہ نے کرم کیا، جناب اسماعیل آ گئے۔ ادھر جناب اسماعیل آئے، ادھر جناب سارہ کو بھی بیٹا مل گیا۔ اب جب یہ بیٹا ہو گیا تو اب وہ جذبہ، خاتون تو ہے نا بھائی، عورت تو عورت ہوتی۔ انبیاء کے گھروں میں آپ کیا سمجھتے ہیں، جھگڑے نہیں ہوتے تھے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر، ہوتے تھے نا بھئی، یہ جھگڑا بھی عورت تو عورت ہے نا، تو جھگڑا تو یہاں بھی ہوا۔ لوط کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوئے، جناب نوح کے گھر میں جھگڑے نہیں ہوئے۔ وہ لوگوں کو ذرا سی ہم کہیں اوپر کی بھی بات کریں، ان لوگوں کو جناب پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، کسے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ بھئی اب کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو صاف صاف کہہ رہے ہیں، بالکل نام لے کے کہہ رہے ہیں۔ جناب ابراہیم کے گھر میں ہوا کہ نہیں ہوا یہ مسئلہ، جناب لوط علیہ السلام کے گھر میں ہوا کہ نہیں ہوا یہ مسئلہ، جناب نوح علیہ السلام کے گھر میں یہ مسئلہ ہوا نا، ہوا تو وہی ہو گیا سوکن والا جھگڑا۔ اب وہ جناب وہ جو خواتین کی خاص صفت ہے وہ بیدار ہو گئی کہ بھئی یہ تو نہیں ہوگا، ان کو نکالیے گھر سے۔ ارے ایک جملہ اور کہہ دوں، ائمہ طاہرین کے گھر میں نہیں ہوئے کیا؟ ایسی خواتین آئیں کہ نہیں آئیں؟ آئی نا، جودہ سے لے کے اور آگے 8ویں 9ویں امام تک چلے جائیے، ایسی خواتین ملیں گی آپ کو۔ مامون کی بیٹی آئی تھی نا، ام الفضل، کیا کچھ کیا تھا اس نے، سب تاریخ میں موجود ہے۔ تو اب جناب وہی ہو گیا جھگڑا۔ اب کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، ایک گھر میں ہم دونوں نہیں رہ سکتے۔ حاجرہ کو الگ کیجئے، کنیز ہے، کنیز کا بیٹا ہے، الگ کیجئے۔ نہ بظاہر سننے میں کتنا عجیب سا لگتا ہے، جناب سارہ جیسی عظیم ہستی اور یہ بات کر رہی ہے، لے جائیے یہاں سے، کنعان سے یا فلسطین کا علاقہ جہاں رہتے تھے، بابل سے تو آ گئے تھے نا، نمرود کی سرزمین سے تو ہجرت کر کے آ گئے تھے، لے جائیے یہاں سے، کہیں بھی لے جائیے، میرے پاس نہیں، یہاں سے لے جائیے۔ پریشان ہو گئے، جناب کہاں لے جاؤں، آپ ہی نے تو ہبا کیا تھا مجھے، کہا میں نے کیا تھا نا، اب میں کہہ رہی ہوں کہ ان کو الگ کیجئے، اس کے اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جائیے، میں برداشت نہیں کر سکتی، میں گوارا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ یہی خلاصہ بتا رہے ہیں، لفظ بہ لفظ روایت میں مکالی میں نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں، وہ تو واقعہ ہے نا، واقعہ وہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہوا کہ جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اب ہم ساتھ نہیں رہے۔ جناب ابراہیم پریشان ہوئے تھے کہ نہیں، معبود اب میں کیا کروں، یہ کس مشکل میں تو نے مجھے ڈال دیا، میں کہاں لے جاؤں حاجرہ اور اس کے بیٹے اسماعیل کو؟ کہا نہیں، مانیے اس کی بات، اس کی بات مانیے۔ کیوں؟ اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں آپ کے لیے، قربانیاں دی ہیں سارہ نے، لہٰذا ان کی بات مانیے اور حاجرہ اور اس کے بچے کو لے جائیے۔ کہاں لے کر آئے؟ میں نے اس کیا نہ کیا آج کی گفتگو، یہ مجلس ہدیہ کر رہے ہیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیے کہ اللہ کیسے مقام دیتا ہے، کس طرح سے مقام دیتا ہے۔ ایک خاتون کا ذکر نہیں ہے تاریخ میں تو ایک پورا عشرہ کہیں شاید گلستان ذرا ایبٹ روڈ پہ پڑھ چکا ہوں صرف خواتین پر، اور ہر مجلس میں نے 4 5 5 ان عظیم خواتین کا ذکر کیا تھا، اللہ نے جن کو منصب دیے، اللہ نے جن کو منصب دی۔ تو خیر اب وہ کیا حکم ہوا تھا، کہاں لے جائیں، کہاں لے کر آئے؟ مکے میں لائے تھے نا، جناب حاجرہ نے، جناب سارہ نے کہا تھا وہاں لے جائیں، جناب سارہ نے کہا تھا مکے لے جائیں، جناب سارہ کا تو اتنا مطالبہ تھا کہ یہاں سے لے جائیں۔ بھئی کہیں لے جاتے سرسبز میدان میں کسی اور بستی میں لے جاتے جہاں آبادی ہوتی، کوئی گھاس پھوس ہوتا، کوئی پانی ہوتی، کوئی فصلیں ہوتی، کوئی لوگ ہوتے۔ جناب سارہ نے جگہ کا تعین نہیں کیا تھا، یاد رکھیے گا، جگہ کا تعین نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ یہاں سے لے جائیے، وہاں لے کر آئے جناب ابراہیم۔ اب جناب ابراہیم کی ایک دعا نے بات واضح کی کہ اصل مسئلہ کیا تھا۔ صلوات بھیجئے محمد علی محمد۔ ربی انی اسکنتو بذریتی، ربی انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب تو جانتا ہے
میں اپنی اولاد میں سے کچھ کو اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ بات مکمل تھوڑی ہوئے بھی۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں، تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں۔ اس کا مطلب جناب ابراہیم جانتے نا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ بیت اللہ ہے۔ یاد رکھیے گا جناب آدم کے زمانے سے مشخص ہے، جناب جبرائیل کی مدد سے مل کے پہلا گھر بنایا تھا، لیکن ہاں مٹ چکا تھا۔ ابراہیم جانتے تھے وحی کے ذریعے سے کہ اللہ کا گھر یہاں ہے، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ قیامت تک کھر بہا کھرب لوگ سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے یہاں آتے رہے۔ عبادت اللہ کی ہوگی، نام ابراہیم کا، عبادت اللہ کی ہوگی، نام ہاجرہ کا، عبادت اللہ کی ہوگی، نام اسماعیل کا۔ صلوات عنایت فرمائیے۔ سمجھ میں آگئی بات ہے نا؟ صاف صاف کرندہ بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم کو کہ یہاں چھوڑ کر جائیے اپنے بچوں کو، ہاجرہ کو، ان کو۔ کیوں؟ مشیت جانتی ہے نا کہ اس قربانی کے صلے میں آخر آباد تو ہوگا، بیت اللہ تو بنے گا، کعبہ تو بنے گا، مطاف تو بنے گا، یعنی طواف کا مرکز تو ٹھہرے گا۔ تو یہ اعزاز کس کو دیا جائے؟ اعزاز اس کو دیا جائے گا جو آزمائش کے میدان میں زیادہ آگے جائے گا۔ جو آزمائش کے میدان میں آگے جائے گا اسے اعزاز۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے اب منصب بتاتا ہوں، زحمت تمام کس مسئلے کو میں نے حل کرنے کے لیے بات کی اتنی۔ دیکھیے جناب سارہ اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود اللہ نے منصب دیا، 70,000 انبیاء کی ماں بنایا، لیکن جناب سارہ کا کوئی عمل عبادت قرار نہ پایا۔ ہاجرہ کنیز تھی، اللہ کی نظر میں کنیز اور مالکن نہیں۔ کیا چیز ہے اللہ کی نظر میں؟ بہتر کیا ہے؟ تمہارا تقوی۔ کیا چیز ہے؟ تقوی۔ قربانیاں ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب سارہ پر، لیکن بات ہے فضیلت کی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہاں بھی خواتین میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو جناب ہاجرہ بے شک کنیز ہوں لیکن قربانی دینا قبول کیا تھا۔ قصص میں ہے نا یہی واقعہ کہ جب جناب ابراہیم واپس جانے لگے، پوچھا اس کنیز خدا نے، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے نبی، مجھے جو آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان، یہ کھانا کتنی دیر کا ہے؟ یہ پانی کا مشکیزہ کتنی دیر چلے گا؟ اس کے بعد کیا ہوگا میرا؟ یہ جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جناب ابراہیم نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا تھا، منہ نہیں پھیرا تھا ان کی طرف، منہ دوسری طرف ہے، واپس جا رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے سے بھی نہیں اترے۔ کیوں؟ جناب سارہ نے شرط لگائی تھی، پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھنا، گھوڑے سے بھی نہ اترنا۔ مانا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہاں ہاجرہ، اب یہاں بتا رہے ہیں، ہاں ہاجرہ یہ جو عمل انجام دیا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو جائیے۔ جناب حاضر نے کہا اے اللہ کے دوست اطمینان سے جائیے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یعنی صبر کے میدان میں جو جتنا آگے بڑھے گا اللہ اس کو منصب دیتا چلا جائے گا۔ اسی لیے سارہ کا کوئی عمل، جناب سارہ سلام اللہ علیہ کا عمل اتنی عظمتوں کے باوجود عبادت نہیں بنا، مگر ہاجرہ کے کتنے عمل رکن حج قرار پائے ہے۔ ان کی تفصیل میں نہیں جاتے، ان اعمال کی تفصیل میں نہیں جاتے، ان پہ ہم پڑھ چکے، اطمینان رکھے، یہاں بھی پڑھا دوسری بھی پڑھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ اب سمجھ میں آ گیا منصب ملے گا کس حساب سے؟ امتحان، آزمائش، جو جتنا صبر کے میدان میں آگے جائے گا۔ اب سمجھ میں آیا یہاں فضیلت ہے، امتحان کی بنا پہ گوارا کیا اپنے شیر خار کے ساتھ سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان میں رہنا۔ اب قیامت تک اگر کہا جائے صابرین کا گروہ، صابرین کی جماعت، تو اگر کوئی نام نہ لیا جائے، مطلقاً کہا جائے، تو پوری دنیا یہی کہے گی کہ حسین اور اس کے ساتھی، حسین اور اس کے ساتھی۔ یعنی صبر کے میدان میں اولاد فاطمہ کو یہ منصب کیوں ملا؟ کیونکہ جہاں انبیاء کے قدم رکے وہاں سے حسین کا امتحان شروع ہوا۔ اور سب امتحانوں کی بازگشت کہاں پر ہے؟
کہاں ہے؟ فاطمہ. جیسے جناب حاجرہ نے قبول کیا ایسے مادر حسین نے قبول کیے سارے امتحان. پہلے تو جناب فاطمہ کو بتایا گیا نا, دختر رسول کو بتایا گیا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, ادھر حسین آئے بتا دیا گیا نا. کیا مطلب؟ یہی سمجھانے کے لیے کہ پہلا امتحان تو ابھی واقع کربلا نہیں ہوا, کس کا ہے؟ ماں کا ہے. کل میں نے عرض کیا دعا کرتی نا ماں, دعا کرتی تو کچھ بھی نہ ہوتا, لیکن نہیں, قبول کیا, سارے امتحانات کو قبول کیا. تو جو صبر کے میدان میں جتنا آگے گیا اللہ نے اس کو اتنا ہی بڑا منصب دیا. لہٰذا جتنی بھی قیامت تک اب ذکر حسین ہوگا یاد رکھنا, اس لیے خاتون محشر قرار پائی, اس لیے شافع محشر قرار پائی کہ اگر اسلام قیامت تک باقی ہے, قیامت کے روز بھی باقی ہے, اللہ کا دین جب تک باقی ہے, یہ سب مرہون منت ہے فاطمہ کی قربانیوں کا, دختر رسول کی قربانیوں کا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد. دختر رسول کی قربانی, فاطمہ زہرا کی قربانیوں کا ثمر. اس لیے سب بازگشت کہاں ہوگی؟ فاطمہ زہرا کی طرف. میں نے جناب حاجرہ کی مثال اس لیے آپ کو تفصیل سے دے دی کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کیا مقام. اب فضیلت کی بات آ گئی, اس لیے کیونکہ وہاں ابتدائی مراحل تھے, قربانیاں بھی ایک حد تک تھی, محدود تھی نا. سلام ہو سب کی قربانیوں پر, ہے نا. کیا منصب دے دیا؟ صحیح رکن حج اور رکن عمرہ. مطاف داخل ہے, مطاف میں داخل ہے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کا حجرہ بھی اور قبر بھی. وہ اس میں نا نیم حتیم میں, اس کو مقام اسماعیل بھی کہتے ہیں, اس حتیم میں موجود ہے نا. دو کم سے کم قبریں ہیں. ویسے تو کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کئی سو, کوئی کہتا ہے 70 انبیاء کی قبریں, لیکن دو تو مسلم ہیں. ایک جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ اور ایک جناب اسماعیل علیہ السلام. سمجھ میں آگی بات؟ یہ دو قبریں ہیں اس میں, اور گھر بھی یہی تھا, یعنی چھپر بھی یہی ڈلا ہوا. تو اللہ نے اس گھر کو کیا بنا دیا؟ طواف کے قابل بنا دیا کہ میرے گھر کا طواف نہیں ہوگا جب تک حاجرہ کے گھر کو شامل نہ کیا جائے. اے نمازیں پڑھنے والوں, اے روزے رکھنے والوں, اے حج و زکوٰۃ ادا کرنے والوں, حج کرنے والوں, ساری عبادتیں کرنے والوں, سن لو. جب تک فاطمہ کی چوکھٹ پہ سر نہیں جھکاؤ گے کچھ نہیں. جیسے حاجرہ کے گھر کا طواف کیے بغیر حج عمرہ نہیں ہوتا ہے, طواف نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں نا, طواف نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح اس دروازے پر جس پہ کھڑے ہو کے اللہ کا رسول ہر روز صبح سلامی دیا کرتا تھا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, سمجھانے کے لیے یہ میری بیٹی کا دروازہ ہے, میں اس کا احترام کرتا ہوں. جس دروازے کا احترام خاتم النبیین, ختم المرسلین, طٰہٰ, یاسین, مدثر, مزمل, رحمت للعالمین کر رہا ہے, سارے کام سنتیں تمہیں یاد رہتی ہیں, یہ سنت یاد نہیں رہتی. ساری سنتیں یاد ہے, یہ سنت یاد نہیں. یہ ہے وہ بغض, یہ ہے وہ عناد جس کے لیے اللہ کے رسول نے شرط لگا دی تھی, من ازاہا فقط ازانی. جو اور کہیں تو پنجتن کو شامل کہنا اہل بیت کو, من ازاہم فقط ازانی. خاص طور پہ حدیث قصہ میں تو سب شامل ہے نا. اللہم والی من والا عادی من عادا. بار الہ یہ میرے اہل بیت ہیں, جو ان کا دوست ہو تو ان کو دوست رکھنا, والی من والا, جو ان سے محبت کرے معبود تو ان سے محبت کرنا. عادی من عادا ہو, جو میرے اہل بیت سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کرنا. اے میرے بھائیوں, اہل اسلام, کیوں برا لگتا ہے تمہیں فاطمہ زہرا کا ذکر؟ کچھ تو سوچو. تمہارے اپنے بڑے بڑے رہنما, ان کے بچوں سے تمہیں کتنی محبت ہے. پاگل بھی ہوں تو انہیں ان کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہو. ہاں سیاست دانوں کو لینے چلے, مذہبی لوگ برا مان جاتے ہیں, ذرا سی بات پہ تو بیچارے ان کے غصہ ناک پہ رکھا رہتا ہے, تو وہ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں. چلو مذہبی لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا, کیونکہ ان کا پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کون سی بات پہ ان کا کیا ہو جائے گا, کون سا عقیدہ ان کا خراب ہو جائے گا, پتہ نہیں کس بات سے ان کا نکاح ٹوٹ جائے, کس بات سے ان کا اسلام خطرے میں پڑ جائے, کچھ پتہ نہیں چلتا آج کل. تو چلو بھائی, سیاست دانوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا, یہ سن لیں گے میری بات. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. ایسا اتنا احترام کرتے ہو, آپ کے سامنے ہے کہ نہیں؟ اب میں ان کے کارنامے تو نہیں بتا سکتا, بس اشارہ کافی ہے, سمجھ گئے نا.
کہ جیسے بھی تھے ابا دادا ماں باپ جو بھی تھے، بچوں کو اس لیے اپنے سروں پہ بٹھایا ہوا ہے، پڑھے لکھوں نے جاہلوں کو سر پہ سوار کرایا ہوا ہے، نہیں بھائی وہ ہمارا جو لیڈر تھا یہ اس کی نالائق اولاد ہے. سمجھ گئے میری بات؟ کیوں اتنا احترام اولادوں کا؟ مذہبی جماعتوں کا بتانا شروع کروں گا تو وہاں بھی یہی حال ہوگا. جیسا بھی ہے بھائی، وہ جو ہمارا پرانا بڑا گیا تھا نا، یہ اس کا پوتا ہے، یہ اس کا نواسا ہے، یہ رہے گا. سب کے لیے نسل میں احترام جا رہا ہے، سب کی نسلوں کے لیے تمہارے پاس احترام ہے. اور جس کے لیے قرآن نے حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں کوئی احترام نہیں. جس کا کلمہ پڑھو اس کی اولاد کا احترام نہیں. اذان میں گواہیاں دو، نماز میں درود پڑھو، احترام نہیں. اس کے ذکر سے تمہیں چڑ ہے، اس کے ذکر سے تمہیں نفرت ہے. ہمیں چھوڑو، اپنے دین کو تو بچاؤ کہ ان کا ذکر کرو. میں نے عرض کر دیا جیسے ہاجرہ کی سنت پہ عمل کیے بغیر کوئی عبادت ہے؟ حج کی، عمرہ بھی نہیں، حج بھی نہیں. بالکل اسی طرح فاطمہ زہرا کے ذکر کے بغیر بھول جاؤ کہ تم روز محشر فاطمہ کے بابا کی شفاعت حاصل کر لو گے. قیامت کے دن تو معاملہ ہی دوسرا ہے. قیامت کے دن تو خود فاطمہ فریاد کرتی ہوئی آئے گی. جب فاطمہ زہرا کے داخل ہونے کا محشر میں داخل ہونے کا وقت ہوگا تو منادی ندا دے گا، اے لوگوں آنکھیں بند کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو. محمد عربی کی بیٹی آ رہی، میدان حشر کی طرف آ رہی. پھر اعلان ہوگا، انبیاء آنکھیں بند کر لو. ائمہ سے اعلان ہوگا، اپنی آنکھیں بند کر لو. یہاں تک کہ مولا کائنات سے، یہ ہمارے بزرگوں نے مصائب میں بھی روایت پڑھی ہے. روایت تو ہے لیکن تفصیل سے مصائب کے باب میں پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے میں یہاں تک لے کر آ رہا ہوں بات کو. علی آنکھیں بند کر لے. کیوں؟ میری ہمسر ہے، آنکھیں بند کر لے. اے حبیب آنکھیں بند کر لیجیے، آنکھیں بند کر لے. میری بیٹی ہے، نہیں، جس عالم میں آ رہی ہے دیکھا نہیں جائے گا. کس عالم؟ عجیب ہے، قیامت کے دن بھی اپنے دکھ درد کا گلہ نہیں کرے گی. قیامت کے دن بھی یہ حسین کی ماں اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی بات نہیں کرے گی، اپنے بچوں کا شکوہ لے کر آئے گی. معبود، یہ میرے اصغر کا پیراہن، یہ میرے حسین کا خون بھرا ماما، یہ میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو. اور کہیں کہیں بزرگ علماء سے میں نے سنا وہ خیال ظاہر کرتے کہ کوئی بعید نہیں کہ حسین کی ماں یہ بھی کہہ بیٹھے کہ معبود اجازت ہو تو اپنی بچیوں کو بلا لوں. مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے پہلے کہہ دیا کہ میں روایت نہیں پڑھ رہا، لیکن مصائب کے باب میں جہاں تک جانے کی اجازت ہے نا بس وہاں تک جا رہا ہوں. مصائب کے اس حصے کو کہتے ہیں بین کرنا. جب انسان بین کرتا ہے نا تو ایسے ہی بین کرتا ہے، کوئی بعید نہیں. فاطمہ زہرا کے معبود اجازت ہو اپنی بچیوں کو بلاؤں. یہ کیا میرے بچوں کے ساتھ. کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے، کچھ بعید نہیں کہ فاطمہ زہرا قیامت کے دن اپنے دامن میں حسن کے کٹے ہوئے جگر کے ٹکڑے بھی لے کر آئے. معبود ہے. اور یاد رکھیے گا، میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے باب میں ہمیشہ ایک جملہ پڑھتا ہوں. شہادت کے موقع پر آپ کے کہ جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے نا تو یہی لکھا ہے نا کہ لگن بہن نے سامنے لا کے رکھ دیا تھا. لگن میں ٹکڑے گر رہے تھے. نہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے. انصاف سے بتاؤ، جب حسین کا سر قلم ہو رہا تھا کہاں تھا؟ ماں تھی کہ نہیں تھی؟ کربلا تھی. ماں نے اپنی آغوش میں سر رکھا ہوا تھا حسین کا جب شمر کا خنجر چل رہا تھا. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے
کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کرے، اور ماں نے اپنا دامن نہ پھیلایا ہو. یہ ہے معصومہ. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر فاطمہ دختر رسول اپنے پر ہونے والے مظالم کا اظہار نہ کرے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول بھی نہ بولے، یہ نہیں ہو سکتا کہ علی بھی نہ بولے. یقیناً رسول بھی شفاعت کے طلبگاروں سے اتنا سوال ضرور کرے گا، یہ تاجر رسالت، یہ تم نے کیا میرے بچوں کے ساتھ؟ میں نے کتنی تاکید سے کہا تھا میری بچی کو اذیت نہ دینا، اس کی اذیت مجھے تڑپا دیتی، اور تم نے اتنی اذیت دی کہ اگر میری بچی مجھے یاد کر کے روتی تھی تو تم دروازے پر پہنچ جاتے تھے. علی، دختر رسول کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی، کو رونے کا ایک وقت مقرر کروائیے نا، یا دن کے وقت یا رات کے وقت. اور علی آنکھوں میں اشک لیے اندر پوچھتی تھی زہرا کوئی نیا زخم مدینے والوں نے دیا، کوئی نئی مصیبت؟ کہتے میں آپ سے کیسے کہوں کہ آپ کے رونے سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ رونے سے تکلیف ہونے والی سنت بھی کوئی نئی نہیں ہے. آج بھی ہم روتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ان کو، آپ کے رونے سے بھی اذیت ہوتی ہے. کیا کیا جائے؟ آپ کوئی وقت مقرر کر دیجئے، یا دن کے وقت روئیے یا رات کو روئیے. بابا کی یاد میں رونے کا بھی کوئی وقت ہوا کرتا ہے زہرا کے لیے. لہذا کیا کیا علی نے؟ دور بقی سے پیچھے جہاں کوئی آبادی نہیں، اب آبادی ہے نا، اسے تھوڑی تھی، بقی کے پیچھے بیابان، وہاں جا کے ایک چھپر ڈال دی، اور وہاں معصومہ کونین چلی جاتی تھی، اپنے بابا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی. بابا یہ کیا ہے میرے ساتھ، یہ کیا ہے میرے ساتھ. اس عالم میں بھی ذمہ داریوں کے لیے مولا عارفان فرماتے ہیں، اس عالم میں بتاتے ہیں کہ اس عالم میں زہرا گھر کے کاموں سے غافل نہیں رہتی تھی. بیت الحزن جانے سے پہلے حتیٰ کہ پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ اس شکستہ پہلو کے ساتھ آغوش میں اٹھاتی تھی. برابر کے کام، گھر کی صفائی بھی کرتی تھی، بچوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بھی پکاتی تھی، اور پہلو شکستہ کوئی نہیں جو زہرا کے غم کو سمجھ سکے سوائے علی اور اس کے بچوں کے، کوئی نہیں. حسن حسین حیران ہو کر کہتے تھے مادری گرامی یہ کیا ہوا مدینے والوں کو؟ ابھی جب نانا جان تھے ہم گھر سے نکلتے تھے تو کتنے لوگ باہر انتظار کرتے تھے جو ہمارے ساتھ کھیلیں، ہمارے ساتھ بازار میں جائیں، ہمارے ساتھ ساتھ چلیں. اب ہم باہر نکلتے ہیں کوئی ہماری طرف دیکھتا بھی نہیں، کوئی ہمارے پاس آتا بھی نہیں، کوئی ہم سے بات بھی نہیں کرتا. کیا ہوا مدینے والے؟ اور فاطمہ اپنا غم بھول کر اپنے بچوں کو گلے سے لگا کے رونا شروع کر دیتے. یاد رکھیے، کہتے ہیں کہ حسین کو کبھی گرنے نہیں دیا فاطمہ. چھوٹے سے تھے نا، کبھی لڑکھڑا کے گرنے لگتے تھے تو ماں آگے بڑھ کر اس سے پہلے کہ حسین زمین پہ گرے آغوش میں لے لیتے، آغوش میں لے کے رونے لگتی تھی. حیران ہو کر کہتا تھا یہ شہزادہ مادر گرامی کیا ہوا؟ مجھے تو چوٹ ہی نہیں لگی. اب ماں کیسے بتائے کہ بیٹا میں وہ منظر دیکھ رہی ہوں جب تو ذوالجناح سے نیچے گرے گا. میں وہ منظر دیکھ رہی ہوں جب تیرے اس جسم نازنی پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے. وہ رات آئی جس کا وعدہ ہے، اپنی بچیوں کو بلایا، زینب ام کلثوم کو. ہو نہیں سکتا کہ سب کو وصیت کرے زینب ام کلثوم کو نہیں. میری بچی اب جدائی کی گھڑی آ پہنچی، فراق، ہمارا تمہارا فراق. ساری وصیت زینب زینب ثانیہ زہرا، جو ماں کہتی جا رہی ہے قلب و ذہن میں اتارتی جا رہی ہے زینب. بس میری بچی ایک خیال رکھنا، میرے حسین کو اکیلا نہ چھوڑنا، جہاں جہاں میرا بیٹا جائے ساتھ ساتھ چلی جانا، ساتھ. اور زینب کا کیسا ساتھ ہے حسین کا؟ یاد رکھیے جیسے فاطمہ اپنے بابا کے لیے ہے نا، ایسے زینب اپنے بھائی حسین کے لیے. ڈاکٹر قائمی نے جو کتاب لکھی ہے علی کی بیٹی، اس میں یہ بات لکھی کہ عقد کے وقت یہ طے پا گیا تھا
کہ حسین جہاں بھی جائے گا عبداللہ ابن جعفر روکیں گے نہیں، زینب ساتھ جائے گی، زینب ساتھ جائے گی۔ ثانیہ زہرا، شبیہ زہرا کہہ دوں، بس 2 جملے اور سن لیجئے مجھ سے آخر میں۔ جب دربار میں لے کے گئی تھی فاطمہ اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ انسان جب ایسی جگہ پہ جاتا ہے نا جہاں اسے اپنی تھوڑی سی بھی اہانت کا خوف ہو تو اپنے بچوں کو نہیں لے کے جاتا، تاکہ میرے ساتھ جو سلوک بھی ہو میرے بچے نہ دیکھیں، بچوں کے سامنے نہ، ہے نا۔ انسان ڈرتا ہے، اپنی توہین سے ڈرتا ہے۔ کبھی کسی کو کوئی بھی ہو، مومن ہو غیر مومن ہو، اگر تمہارا مقروض بھی ہو تو اس کے بچوں کے سامنے اس کی توہین نہ کرنا۔ عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے اس کے بچوں کے سامنے نہیں۔ اس وقت بے بس ہو جاتا ہے کہ میرے بچوں کے، کیونکہ دنیا کے کہیں کے بھی بچے ہیں، ان کا باپ ان کے لیے بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے۔ وہ حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ کی ذلت ہو رہی، نہ کرنا۔ جہاں تک میری آواز جائے سن لو، دنیا میں کبھی کسی کی توہین نہ کرنا اس کے معصوم بچوں کے ساتھ۔ یہ تو صرف آل رسول کے لیے نہیں، یہ مصیبت بھی آل رسول کے حصے کی تھی۔ کیوں لے کے گئی تھی معصوم؟ میری بچیوں تم عام بچیاں نہیں ہو، میرے ساتھ چلو۔ اور جب خطبہ دے رہی ہے دختر رسول، غور سے دونوں بچیاں دیکھ رہی ہیں ماں کے چہرے۔ میری بچیوں اتار لو اپنے دل و دماغ میں، دل و ذہن میں یہ خطبہ، یہ لہجہ۔ زینب تجھے بھی ایک دن یہ خطبے دینے پڑیں گے، لیکن میں بارگاہ معصومہ کونین میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ بی بی جب آپ خطبہ دے رہی تھی درمیان میں پردہ حائل تھا، جب آپ خطبہ دے رہی تھی کوئی ٹوکنے والا بیچ میں روکنے والا نہ تھا، جب آپ پردہ دے رہی تھی کسی کی خطبہ دے رہی تھی کسی کی مجال نہیں نظریں اٹھا کے آپ کی طرف دیکھ لیتا، اتنا بڑا حجاب آپ نے کیا ہوا تھا، آپ کے گرد گھر کی خواتین کا حلقہ تھا، لیکن جب آپ کی بیٹی زینب خطبہ دے گی نامحرموں کا امبو ہوگا، نامحرموں کا اژدہام ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہہ منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد آل محمد ہمارے قلیل عمل کو قبول فرما لے، تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، کیونکہ وہ بچہ نوحہ بھی پڑھے گا۔ تو بس آپ سے درخواست ہے، سید حسن عسکری رضوی، سیدہ ملکہ بیگم، سید عسکر حسین، سیدہ صالحہ بنت سید سلیمان، اس خاندان کے تمام مرحومین اپنے مرحومین شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دیجئے۔